اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ آج ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکیں اور اس کو راضی کر سکیں۔ جب تک ہم اپنے ساتھ، اپنے ذات کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کوئی اور بھی انصاف نہیں کرے گا، اور جب تک ہم اپنے ذات کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو ہم اوروں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ اپنے ساتھ انصاف کرنے کا شوق ہم میں سے کتنے لوگوں کو ہے؟ سوچنا پہلے تو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اپنے ساتھ انصاف کیسے ہوگا۔ انصاف تو اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس کو بہترین ایک مقام اور مرتبے کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اپنے قرب کا ذریعہ۔ تو انصاف ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ آپ ضرور اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گا۔ میں بھی اپنے آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ انصاف اپنے ساتھ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ ہماری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے، ہمارے معاشرے کی ایک بڑی خرابی ہے، ہماری ایک بدخصلت ہے کہ ہمیں اوروں کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کس طرح کہ اوروں کا چھوٹا سا بھی عمل وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھائی ہمیں اس میں نظر نہیں آتی، خرابی فوراً نظر آ جاتی، اور پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک خصلت ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، ہم میں سے مرد ہے یا عورت ہے، تو بہت اچھی بات۔ اگر کوئی کرتا ہے لیکن فوراً کہہ دینا کہ میں نہیں کرتا ہوں، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، اوروں کی چھوٹی سی بات ہمیں بڑی نظر آتی ہے۔ یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو اس مقام پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ہم اوروں کی برائی کو دیکھ کر اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہونا چاہیے۔ اے ذکر والو، اے فقیرو، جتنے بھی دوست یہاں آئے ہیں، بھئی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، آپ بھی سکھائیں۔ جو اس ناچیز کو اچھی باتیں سمجھ میں آئیں، میں آپ کو عرض کروں، سمجھ میں آئے واقعی اچھی ہیں تو آپ بھی عمل کریں، میں بھی اس پر عمل کروں۔ جو بات ہم کرتے ہیں، اوروں کی خرابی فوراً نظر آنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کو تکرار کے ساتھ بیان کرنا، یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اوروں کی خرابی ہمیں نظر نہ آئے، اوروں کی اچھائی ہمیں نظر آئے، اوروں کی خوبی نظر آئے۔ اے دوستو، ذکر والو، فقیرو، اگر خرابی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اپنی خرابی ڈھونڈو۔ اگر عیب دیکھنا چاہتے ہو، اپنے نفس کے عیب دیکھو۔ اگر برائی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر دیکھو۔ جب تک یہ وصف ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو تب تک ہم اپنے ساتھ ناانصافی کرتے رہیں گے۔ اوروں کی برائی کا ذکر کرنا، اوروں کی خرابی کو بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ اس طرح تشبیہ دی ہے کہ یہ کلمہ جو ہم کسی اور کے بارے میں بدگوئی کے طور پر کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کلمے کو 7 سمندروں میں ڈالا جائے تو اتنا یہ کسیلا، کڑوا، خراب، پلید کلمہ ہے کہ 7 سمندروں کو وہ کڑوا بنا دے۔